إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بتقواكم لا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي التي أنزل لي الله عليه رواه أحمد وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، خواتین ملت، پردہ نشین ماؤں بہنوں، دیگر معزز و محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زخرف، سورہ انعام کی آیتیں اور ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی کی ایک روایت جو سند صحیح سے ملتی ہے آپ حضرات کی گوشگزار کی گئی، انہی آیات و احادیث کے تناظر میں صراط مستقیم کی اہمیت اور اس سے بھٹکنے کی اہم وجہ اور سبب کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اولاً ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا ضروری اور لازمی ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمت و دولتوں سے نوازا ہے۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہ السلام پر، خصوصاً انگنت و بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کی بات۔ حاضرین جمعہ، شریعت کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات اور آپ کی پیشین گوئیاں بتاتی ہیں کہ آپ نے
قیامت سے قبل چھوٹی بڑی کئی علامتوں اور نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں سے کئی ایک ظاہر ہو چکی، کچھ ظاہر ہو رہی ہیں اور کچھ ہونی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی، ایک پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی تھی کہ قرب قیامت فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ستکون الفتن، ایک روایت میں ستکون فتن، بہت زیادہ فتنے عام ہو جائیں گے، ہر سو فتنہ امٹتا ہوا نظر آئے گا، ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج کے دور میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا اثر اٹھا لیتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تلقین اہم کی ہے، کس سے؟ امت مسلمہ سے، ہمیں اور آپ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تلقین کی کہ القاعد فیہا خیر من القائم، جب فتنوں کا دور ہوگا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمثیل بیان کی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جتنا فتنوں سے بچا جائے وہ بچنے والا بہتر اور اچھا ہے۔ آپ نے اسی لیے تمثیلی بات کہی ہے۔ اور ایک نقطہ آپ نے اس میں بیان فرمایا، من یستشرف لہا تستشرف ہو، کوئی اگر اس فتنے کو دیکھنا چاہے، لاؤ دیکھ لوں، جیسے آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، آئے دن نئے نئے فتنے دکھنے میں آتے ہیں، ان منکرین حدیث کا فتنہ، اہل قرآن کا فتنہ، بہت سے فتنے آئے دن دکھنے میں آتے ہیں، باباؤں کے فتنے نظر آتے ہیں۔ آدمی کہے کہ لاؤ دیکھوں کیا کہہ رہا ہے یہ منکر حدیث، اگر زیادہ تحقیق اور تعلیم نہیں ہے، اگر حق و باطل کی تمیز کا زیادہ احساس اور فرق کا جو ہے علم نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا من یستشرف لہا تستشرف ہو، جو اس میں جھکے گا، چھانکے گا، دیکھے گا، ملوث ہوگا، وہ فتنہ اس کو پچھاڑ دے گا، یعنی وہ اس میں شریک ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا جب تک کہ تحقیقی نظر نہ ہو کسی بھی فتنے کو بغور دیکھنا نہیں چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب فتنے عام ہو جائیں گے تو دین پر قابض، دین پر قائم آدمی کی مثال ایسی ہوگی کالقابض علی یدہ الجمر، اپنے ہاتھ میں ایک انگارہ پکڑے ہوئے کی طرح۔ اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر قائم ہونا کہ جس طرح سے انگارہ پکڑنا مشکل ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انگارہ پکڑنے کی جیسا دین پر قائم ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آج اگر بغیر جائزہ سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، ایسے فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا، دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنا کامیاب اور ناجح شخص کی علامت ہے۔ اب یہ صراط مستقیم پر قائم رہنا، صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ امت کا عام طبقہ اس سے ناواقف ہے۔ ہم اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں، امت دعائیں پڑھ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن امت کا اکثر طبقہ اس دعا سے ناواقف ہے، لا علم ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تھا تو ساتھ ہی ایک کامیاب نسخہ حیات بھی پیش کیا تھا، بتا دیا تھا۔
اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 38 میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس کے پاس بھی میری ہدایت پہنچے گی اور جو ہدایت کو اختیار کر لے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے، وہ ناجے لوگوں میں سے ہوں گے، وہ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب اگر امت غور کرے، مختلف ذہن کے لوگ، مختلف نظریے اور فرقے کے ماننے والے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں موجود ہیں، اور کل حزب بما لدیہ فرحون، اللہ نے سورہ روم میں اس بات کو نقل کیا، اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے جتنے فرقے اور نظریے والے ہیں اپنے آپ میں مگن ہیں، خوش ہیں، اور ہر شخص سے کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں۔ کسی بدعتی، خرافاتی، شرک کو بدعات میں مبتلا شخص سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں تو کہے گا میں ہی جنتی ہوں، میں ہی حق پر ہوں۔ کسی ایسے آدمی سے جو بے راہ رو ہو، جو شریعت کے نام پہ غیر شرعی چیزوں کو اختیار کرتا ہو، اس سے آپ پوچھے کہ آپ کیا ہیں، کہے گا میں حق ہوں، میں جنتی ہوں، باقی سب گمراہ۔ حق ہے کون؟ صراط مستقیم پر قائم کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو جو ہے اشکال میں پڑھنے مشکوک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت کا مطالعہ کرنے سے ہی آدمی کو صراط مستقیم کی پرخ معلوم ہوگی، اور آدمی صراط مستقیم سے بھٹکے گا نہیں۔ اس کو ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تفصیل بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا ہے، اس کو راستے کے بارے میں علم نہیں ہے، کون سا صحیح کون سا غلط۔ اب وہ حالانکہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، اس راستے پر چلنے سے وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، صحیح درست منزل پر چلا جائے گا، لیکن علم نہیں ہے نا، تو شیطان نما ایک شخص آ کر کہتا ہے فلاں کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں جگہ۔ نہیں، تم غلط جگہ جا رہے ہو، یہ راستہ آپ کو منزل مقصود سے دور کر دے گا، قریب نہیں کرے گا، تم بھٹک جاؤ گے۔ آدمی اس شیطان نما شخص کی بات سن کر کہے ہاں یار صحیح بات ہے، پھر شیطان بتا دے گا یہ راستہ ہے، آدمی اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کر لے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ حقیقی اور صحیح راستے سے بھٹک کر غیر صحیح راستے پر چل پڑا۔ صراط مستقیم کا معاملہ بھی یہی ہے، جب تک کہ آدمی کو اس کا علم نہ ہو تو آدمی کو شیطان نما کئی لوگ گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر علم ہے اور آدمی بھٹکا ہوا ہے، جیسے ایک شخص ہے اس کو علم ہے کہ مجھے جانا تھا ادھر اور میں غلط راستہ اختیار کر بیٹھا ہوں، اب تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوسری جگہ دیکھ کر صحیح راستہ اختیار کر لے گا۔ علم ہے تو صراط مستقیم کا علم رکھنا ضروری ہے۔ صراط مستقیم کا اختصار سے بتاؤ، اگر وقت تفصیل سے بتائے تو کافی وقت جو اس کا درکار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 43 کا مطالعہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو تباہ مت کر لو۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں فاحذروا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر کے بارے میں ڈرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول پر پہنچانا تھا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد حاکم وقت لے لے ہوئے، امیر المسلمین لے لے ہوئے، یا کوئی امام لے لے ہوئے، تمام لوگ شامل ہیں۔ مفسرین جیسا کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ نے 3 چیزیں کہی ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک اپنا آگے جو بات کہی ہے، اللہ نے ایک بہترین فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کسی معاملے میں اختلاف ہو، ظاہر بات ہے قرآن کے بارے میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں کوئی مسلمان ہونے کے بعد اختلاف
نہیں کر سکتا. اختلاف ہوگا تو کہاں؟ اولو الامر کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو، اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، حقیقی مومن ہو، سچے مسلمان ہو، تو اپنے اس اختلافی معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہی صراط مستقیم ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو خط خطن آپ نے ایک لکیر کھینچی. وخط خطین عن یمین وخط خطین عن شمال. آپ نے دو لکیر دائیں جانب اور 2 لکیر بائیں جانب کھینچی. قربان جائے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنا آپ جو ہے دور اندیش تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب تو نہیں تھے، لیکن اشارہ تو آپ نے دے دیا کہ قیامت کے قریب امت 4 میں بڑی لڑتی رہے گی. 4 برحق، چاروں امام صحیح، چاروں امام صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط خطین عن یمین و خط خطین عن شمال، 2 خط دائیں طرف 2 خط بائیں طرف. اور اس کے بعد آپ نے بیچ والی لکیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تھا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اے امت مسلمہ، دائیں جانب کے 2 اور بائیں جانب کے 2 چاروں راستے میں مت پڑنا صراط مستقیم کو چھوڑ کے، ورنہ شیطان تمہیں اچک لے گا، گمراہ کر دے گا. اللہ اکبر. کئی مثالیں ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اتبعوا الی ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے لوگو، جو اللہ کی جانب سے نازل کردہ قرآن ہے، شریعت ہے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان ہے، فرمودات ہیں، انہی کی اتباع کرنا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی دوست اور رفیقوں کی باتوں کو نہیں ماننا. کتنی اہم بات ہے، آدمی غور کر لے. جہاں معاملہ اختلافی ہو، خاص طور سے دوست اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ رسول کی بات ماننا ہے، دوست کی بات نہیں ماننا ہے. دوست کی بات اگر غیر شرعی اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ اللہ نے یہاں پر دھیرے سے اشارہ دیا ہے، بس سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے. بہرحال صراط مستقیم جو شریعت میں بتایا گیا ہے، اس کی نشاندہی اللہ کی کتاب سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین سے ہے. کئی مثالیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثل معہ. اے لوگوں سنو، میں کتاب دیا گیا اور اس کے جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دیا گیا. اللہ کے فرمودات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے الفاظ بھی ہیں. کوئی یہ نہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں اگر صحیح سند سے حدیث ہے تو وہ صرف نبی کی بات ہے. نہیں، وہ اللہ کی بات ہے. سورہ نجم میں اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی جانب سے کچھ بات نہیں بیان کرتے. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی نبی بیان کرتے ہیں وہ جو ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے. اس کو اتباع کرنا، ماننا، پیروی کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور بھی کئی مثالیں، اس سے قطع نظر وقت ختم ہو رہا ہے. اشارہ جو اہم ہے موضوع، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. صراط مستقیم کی اہمیت آپ نے بارہا سنی ہے. گمراہی کی اہم وجہ کیا ہے؟ امت جو گمراہ ہے، امت کی اکثریت یا اس سے پہلے کی امتیں جو صراط مستقیم سے بھٹکی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو مت اختیار کرنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق بات کہنا. اہل کتاب نے غلو اختیار کیا. غلو کے معنی بے اعتدالی، بہرا روی، صراط مستقیم کو چھوڑنا اہل کتاب نے اختیار کیا. کئی جگہ اللہ نے اشارہ دیا ہے کس طرح سے بہرا روی اختیار کی. اللہ رب العالمین جو خالق کائنات اور تمام انسان کا جو پیدا ہوئے ہیں اور ہوں گے کا خالق ہے، تمام اس کی مخلوق ہے، مخلوق میں سے ایک مخلوق کو اٹھا کر خالق کا درجہ دیا. جیسے مثال عزیر کے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ اللہ کے نعوذ باللہ بندے نہیں بیٹے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کہا کہ اللہ کے نعوذ باللہ بندے نہیں بیٹے ثالث ثلاثہ. یہ مقام کو بڑھا دیا، بہرا روی ہے، افراط ہے، غلو ہے. اللہ نے اس سے منع کیا تھا اہل کتاب کو. اور
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچنا، فإنما أهلك من كان قبلكم، اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں یہود نصارہ اور دیگر جو ہلاک ہوئی ہیں، اس کی ہلاکت کی وجہ دین میں غلو، بے اعتدالی اور بے راروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا ہے تم لوگ ایسا مت کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امت کے لیے بڑا اہم سبق ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بتقواکم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا، لا یستہوینکم الشیطان، تمہیں دیکھو میرے بارے میں شیطان گمراہی میں مبتلا نہ کر دے وے، انا عبداللہ، انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، عبداللہ ورسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزل اللہ، تم لوگ مجھے اس منزل پر مت رکھنا جس منزل پر اللہ نے نہیں رکھا ہے، یعنی میری جو منزل ہے، میرا جو مقام ہے، جو میرا مرتبہ ہے، بس اسی مرتبہ مقام پر رکھنا، اللہ اور اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا بندہ ماننا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے۔ ایک موٹی مثال بتاؤں، ایک صحابی دیہاتی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا سیدنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سیدنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے ہمارے سردار سید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سیدنا، ہمارا سید اللہ ہے۔ آج لوگ سید کے بارے میں پریشان ہیں، میں سید ہوں، میں آل رسول، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ عملیات پر دیکھیں، اخلاقیات پر دیکھیں تو 0/0، عقائد پہ دیکھیں تو 0/0، لیکن میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جب اس نے کہا دیہاتی صحابی نے یا سیدنا، آپ نے کہا اللہ سیدنا، پھر اس نے کہا یا خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا، پھر اس نے جملہ کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا یہ بات کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تمہیں شیطان گمراہی میں نہ ڈال دے، میرے تعلق سے تم گمراہی میں مت پڑ جانا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد اور بے مثال احترام اور محبت کرنے کے باوجود کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے آپ کے ادب و احترام میں۔ ایک موٹی مثال حضرت انس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں حضرت انس کہ ہم میں کوئی بھی جناب محمد رسول اللہ سے افضل نہیں تھا، یعنی ہمارے نزدیک جناب محمد رسول اللہ سب سے محترم، سب سے مؤدب، سب سے معزز، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتے تھے لم یقوموا، کھڑے نہیں ہوتے تھے، لما یعلمون من کراہیت لذالک، روایت ہے ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھڑا ہونا ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کہ میں آؤں اور میرے سواگت کے لیے لوگ کھڑے ہوں، پسند نہیں کرتے تھے۔ آج مولوی صاحب یا ایرے گہرے نتیو خیرے بابا پرستی مبتلا آتے ہیں، لوگ جو ہے واہ 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 واہ، اور لوگ کھڑے رہنا تو چھوڑیے سجدے تک کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ تم ملاؤ۔ یہ نبی کی تعلیم، یہ صراط مستقیم اور یہ بے راروی کی وجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارتاً بتائے ہیں اس میں ہے بے اعتدالی، بے راروی، سب سے اہم وجہ غلو فی الدین۔ آج امت میں بھی غلو پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال دے کے بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، ان کے گلے میں سونے کا سلیب تھا، سلیب سواد لام یا با، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں سلیب، وہ پہنے ہوئے تھے، نصرانی تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ پر پڑی، آپ نے کہا یہ شیطانیت اتار کر پھینکو۔ اب آدمی سلیب باندھے وہ بھی شیطانیت، کالا ڈورا باندھے، پیلا ڈورا باندھے، یا مرد ہو کر چین لٹکائے، سب شیطانیت میں شامل ہوگا۔ اس کو اب آپ استنباط کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطانیت نکال کر پھینکو، یہ معبود باطل کو نکال کر پھینکو، فوراً حضرت عدی بن حاتم پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انعام کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آیت یہ تھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے یعنی نصارہ نے اپنے رہبان درویشوں کو، اماموں کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم
تعجب کرتے ہیں کیونکہ نصرانیت سے آئے تھے اسلام کی طرف. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس میں رہا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا رب بناتے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھو اے عدی بن حاتم, انہوں نے رب تو نہیں بنایا ظاہری طور پہ, لیکن ان کے علماء اور درویش نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال گردانا, جس چیز کو علماء اور درویشوں نے حرام گردانا اس کو حرام مانا. بولے ہاں, بولے یہ رب بنانا ہے. آج امت غور کر لے ہوئے, امت نے شخصیت پرستی میں, غلو میں, بے اعتدالی میں جو صراط مستقیم سے گمراہی کی اہم وجہ ہے, بہت سے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے اللہ کے خلاف, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے خلاف. کئی مثالیں ہیں. ایک مثال دیکھ لیجئے, میں موٹی مثال دیتا ہوں. اللہ قرآن میں بارہا کہتا ہے, کئی جگہ قرآن میں, احادیث میں کئی جگہ پہ اشارہ ہے, ایمان ایسا ہے جو گھٹتا اور بڑھتا ہے. جیسا آدمی عمل کرے, دھیان دے, اللہ کا ذکر اذکار کرتے ایمان بڑھتا ہے. جیسے معصیت اور نافرمانی کرے ویسے ایمان گھٹتا ہے. یہ اللہ کا کرام کہہ رہا ہے, جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد کہہ رہا ہے. مولوی صاحب یا ان کے ماننے والے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ بھئی ہمارے امام صاحب کے نزدیک گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اب بتائیے, ان کے امام بڑے ہوئے کہ اللہ کا کلام بڑا ہوا ہے؟ ان کے امام بڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان بڑا ہوا ہے؟ یہی شخصیت پرستی ہے, یہی عقیدت ہے, اس کی وجہ سے امت گمراہ پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے, یہ عقیدت کا غلو ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جو اپنے امام درویش کی بات کو چھوڑنے تیار نہیں ہے. جناب اللہ کا کلام چھوٹ جائے چلے, رسول اللہ کا فرمان چھوٹ جائے چلے, لیکن عقیدت میں کسی کی شخصیت کو چھوڑنا اس کو گوارا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ گمراہی آ گئی ہے, صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے. اور بھی تفصیلیں, وقت ختم ہو چکا ہے. ایک آخری نقطہ جو حالات حاضرہ کے تناظر میں کہوں, موقع بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے, پھر بھی میں سیاست کے تعلق سے میں اس منبر سے نہیں کہنا چاہیے, ایک اہم بات جو امت میں خامی پائی جاتی ہے اور پائی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ سیاست میں اپنا اہم حق ہے. اب چند دنوں بعد جو ہے اسی ہفتے میں پارلیمانی الیکشن ہے, آپ کا ایک اہم حق ہے. آپ کی انگلی بڑی اہمیت کی حامل ہے. یاد رکھیں, آپ اس انگلی کا سودا نہ کریں. آپ گدھے گھوڑے سے کبھی بھی ہلکے نہ بن جائیں. آج امت گدھے گھوڑے سے ہلکی بن گئی ہے. ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ بھی میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, بڑا سبق آموز تھا. ایک ایسے ہی سیاسی رہنما قسم کا آدمی ایک کے گھر پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی دھیان رکھنا, ووٹ مجھے دینا. بولے کیا لوگے؟ نہیں, بولے مجھے صرف ایک گدھا خرید کے دے دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک گدھا. اب تلاش کرتا ہے تو گدھا 30-40 ہزار سے کم نہیں ملتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تم گدھا نہیں لا کے دے سکتے مجھے, تو تمہارے کیوں میں تجھے قریب کروں. آج امت کی حالت یہ ہے کہ امت 500 اور 1000 میں بک رہی ہے. دیگروں کو تو چھوڑیے, میں کتاب و سنت والوں کو کہتا ہوں خاص طور سے, آپ کیوں بک رہے ہیں؟ آپ کو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے, یہ پیسہ آپ کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. اگر ناجائز اور حرام ہے تو یقین مانیے پھر آپ کے لیے پیسہ آپ کے اولاد کے لیے مصیبت کا سبب بنے گا, دنیا میں بھی آخرت میں. بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو جو ہے سمیٹتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے. اللہ رب العالمین جو صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے ہیں امت اسلام میں, اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم کی فہم اور سمجھ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے غلو سے محفوظ رکھے. عقیدت کا غلو ہو, عبادت کا غلو ہو, یا جس قسم کا بھی غلو ہے, اللہ جسے تو ناپسند فرماتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ممانعت کی ہے, اللہ رب العالمین ان تمام غلو سے میری آپ کی امت اسلام کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمان عالم پریشانی سے دوچار ہے, پروردگار عالم مسلمانوں کی پریشانی کو راحت میں بدل دے. اہل فلسطین و غزہ, سیریا اور دیگر ممالک کے لوگ اللہ رب العالمین تیری رحمت اور نصرت کے منتظر ہیں. پروردگار عالم ان کی غائبانہ امداد اور نصرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہے, پروردگار عالم اس کی پریشانی کو دور فرما دے. پریشانی چاہے اولاد کے تعلق سے ہو, چاہے اولاد کے رشتے کے تعلق سے ہو, پریشانی چاہے رزق کے تعلق سے ہو, پریشانی چاہے بیماری کے تعلق سے ہو, اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں کو ہمارے آپ سے دور فرما دے. ہم میں جو بیمار ہو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے.
اللہ رب العالمین جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حق کی دین اور ایمان پر قائم اور قائم رکھے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حق کی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم برور رحیم فاستغفروہ انہ